یہ جو مال ہے نا، اس مال کو کما کر اللہ سے جنت لے لو۔ کیوں؟ کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا مال ہے یا جان ہے۔ جان کو بھی لگا کر اللہ سے جنت لے لو، مال کو بھی لگا کر اللہ سے جنت لے لو۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھے دیتا ہوں۔ رب کریم نے ہماری جان اور ہمارے مال کا ہم سے تجارت کا معاملہ کیا ہے۔ وہ تجارت کا معاملہ کیا ہے؟ رب کریم نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اے لوگو، تمہارے ساتھ جو میں نے طے کیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 111 سورت نمبر 9 سورت توبہ، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورت توبہ کا، پارہ نمبر 11 سورت توبہ، آیت نمبر 111 111۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ مومن کی جیب میں جتنا مال ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جتنا مال ہے، جتنے اس کے بینک بیلنسز ہیں، وہ اور اس کی پوری جان، اگر یہ مومن ہے تو میں نے اس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ رب کریم نے ہمیں پہلے بتا دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا مال اور میری جان دین پہ لگتی ہے، سلام، دین کے مخالف پہ لگتی ہے تو میرا حشر کیا ہوگا وہ ہر بندے کو پتا ہے۔ یہ تو ہم خریدے جا چکے ہیں بھائی دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو اسی لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ معاونین جن کی وجہ سے ان بچوں نے قرآن پڑھا۔ یار یہاں لائٹ کا بھی تو انتظام چاہیے نا، یہاں پر پانی بھی چاہیے، گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمائش چاہیے، تو اس کے لیے بھی تو کسی کا مال لگا، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ جو اللہ رسول کا حق نہیں نکالتا اور اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی مثال کیا ہونی ہے؟ بہت معروف صورت ہے سورت ہمزہ، آپ قرآن کریم کی اٹھا لیں، سورت نمبر 104۔ رب کریم نے اس میں اس مال کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا ہم اس کو دیکھ لیں۔ رب فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا۔ آپ آئیے علماء سے پوچھئے الذی کون ہے، جمع کیا ہے، مالن کیا ہے، وعددہ کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ کیا، اور کلا کی تحذیر کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں لوگو الذی، ایک شخص کی مثال سنو، جمع مالا، جسے پیسہ جمع کرنے کا شوق تھا، اللہ رسول کا حق اس نے نہیں دیا۔ جب پیسہ جمع ہوا وعددہ، عدد یعدد، کاؤنٹنگ کی، گنتا رہا، آج اتنا کریڈٹ، آج اتنا کریڈٹ، آج اتنا کریڈٹ، گنتا رہا۔ اللہ رسول کو کوئی اس نے حق نہیں دیا اپنے مال میں۔ یحسب، اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا، گمان یہ تھا، نظریہ یہ تھا، اس بندے کا دماغ یہ تھا، ان مالہ اخلدہ، تو یہ سارا مال ہمیشہ اس کا مالک رہوں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، کیوں؟ تیری آنکھ بند کرنے کی دیر ہے۔ یہی تیری اولاد جن کے لیے حلال حرام ایک کر کے کمایا نا، یہ لڑ پڑیں گے کہ اب ابا نہیں ہے، لاش ہے، اس کو جلدی دفن کرو۔ اب ابا کی قمیض اور شلوار نہیں ہے، کفن ہے، تو اسے تیرا نام بھی چھن جائے گا، مقام بھی چھن جائے گا، لباس بھی چھن جائے گا، اور تجھے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہی اولاد اس مال کی وارث قرار پائے گی۔ بتا تیرا کون سا مال ہے جسے تو نے کمایا پر کھایا نہیں؟ کیسا مال ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، تیرا گمان یہ تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ اور یہ تو دنیا میں نا، اب آخرت میں فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے حطمہ کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن خود سوال کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ خود ہی رب نے جواب دیا نار اللہ الموقدہ۔ یہ لفظ نار آ جاتا نا، جواب پورا تھا کہ نار کا معنی ہے آگ، لیکن نار کو لفظ اللہ کی طرف مضاف الیہ بنایا، اضافت کی، اور الموقدہ اس کی صفت لائے، ایڈجیکٹو سینٹنس، صفت اور موصوف،
یہ لفظ لا کر رب کریم نے اس آگ کی ہیبت کو مزید بڑھا دیا کہ خالی نار نہیں ہے، نار اللہ الموقدہ اس کی صفت لائے. فرمایا وہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی طرف سے سلگائی ہوئی ہے. التی، اس آگ کا پہلا کام یہ ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ صرف جسم پہ نہیں لگے گی، ایسے لگے گی تمہارا دل کہے گا باقی آگ لگی ہے. اس کی اطلاع، اس کی پہنچ تمہارے دل تک جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ ان پر بند کر دی جائے گی. آگ ان پر بند ہو جائے گی جیسے پریشر کوکر میں اندر جا کر گیس گال کے پکنے کے لیے بند ہو جاتی ہے. کوئی کہ میں چھلانگ لگا کے بھاگ جاؤں گا، تو قرآن کہتے ہیں فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پائپوں میں ڈال کے اس کو کلوز کر کے بند کر دیا جائے گا، تو نکل کہاں پائے گا. یہ سورۃ ہمزہ. یہ میں نے کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھا، میں کوئی اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں جس پر آپ کو اور میرا ایمان ہے کہ اس کی زبر زیر پہ کوئی غلطی نہیں ہے. تو میرے دوستو، اسی لیے جو کمایا ہے نا وہ لگائیں اپنی حلال ضروریات پہ، لیکن اللہ کا حق بھی رکھیں. آپ کا مال اس پر لگے، آپ کی اولاد اس پہ لگے، آپ کے اوقات اس پہ لگے، آپ کی جوانیاں اس پہ لگے.